پوسٹ ہمارے پاس آئی تھی، جو ابھی میں نے کہا تھا پوسٹ کا بتاؤں گا آپ کو۔ اس نے یہ پوسٹ بنائی کہ صرف ایک عمل ایسا ہے جس میں خالق و مخلوق بیک وقت شریک ہوتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ دیکھیں، یہ پوسٹ بنانے والے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بحر عقیدت میں گم ہیں، بہت دین کی خدمت کر رہے ہیں، سرکار کی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، لیکن کو یہ نہیں پتہ ہوتا بعض اوقات، کیونکہ یہ صاحب علم نہیں ہوتا۔ اس پہ نام بھی لکھا ہے، میں نام نہیں بتاتا آپ کو، کوئی صاحب ہیں تو وہ ہی سمجھتے ہیں کہ بڑے ہمارے درجات بلند ہو رہے ہوں گے، لیکن جب تک آپ علم دین نہیں سیکھیں گے، جب تک آپ شرعی قیودات اور لمیٹیشنز کا خیال نہیں رکھیں گے، بعض اوقات یہ تبلیغ دین ہی آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کلام میں، نہ عمل میں، نہ کسی اور چیز میں۔ جو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز میں شریک مانے وہ مشرک ہو جائے گا اور شرک کا مرتکب ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا، یہ تو ہے ایک بنیادی اصول۔ اب بھئی درود پاک اللہ تو فرما رہا ہے یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اور اس سے پہلے یہ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ اب یہ سمجھے نہیں، بس اللہ نے بھی درود بھیجتا ہے اور ہم بھی۔ بھئی فرق ہے اس کے اندر، آپ تفاسیر پڑھیں، علماء کی تشریحات پڑھیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، پہلی لفظ تو پڑھنے کا لفظ مت کہیے گا، اللہ پڑھتا نہیں ہے نا، پڑھنے سے پاک و صاف ہے۔ درود بھیجنے کا مطلب اللہ کی طرف سے رحمت نازل فرمانا ہے، اور فرشتوں کی طرف جب درود کی نسبت کرتے ہیں کہ فرشتے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعائے بخشش و مغفرت کرنا۔ اور جب انسانوں کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ہمارے لیے کہہ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا، یعنی اللہ سے ریکویسٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ درود رحمت اور سلام سلامتی کی دعا ہوتی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں ایسے شخصوں سے، یہ بتائیے کہ آپ نے خالی آیت کو دیکھ کر کہا کہ شریک ہو گئے، کہاں شریک ہو گئے؟ اللہ کا درود کا مطلب کیا ہے؟ رحمت نازل فرمانا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رحمت نازل کرنے کی دعا کرنا۔ یہ ایک جیسا کیسے ہو گیا؟ اور یہ اس کو بڑی عبادت سمجھ کر، بڑے عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کو عام کیا جائے، جو حقیقتاً شرک ہے۔ اچھا، بعض یہ بھی میں نے سنا ہے جہلا کا قول، ہر چیز میں ریاکاری حرام ہے، لیکن درود پاک دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے تو مقبول ہے۔ کہاں سے مقبول ہے بھائی؟ ریاکاری کے جتنے بھی مذمت پر مشتمل آیات ہیں یا کوئی بھی حدیثیں ہیں، جو بھی مواد ہے، ان میں مطلقاً منع ہے۔ درود پاک بھی اگر پبلک کو سنانے کے لیے آپ کریں گے، اس میں ریاکاری کریں گے تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ کس نے کہا کہ درود پاک میں ریاکاری شرعاً بالکل جائز ہے؟ نہیں کر سکتے، کسی عمل میں ریاکاری نہیں کر سکتے، کیونکہ ریا بھی ایک شرک خفی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی دو ہمیں صورتیں بتائی ہیں، ایک شرک جلی بڑا شرک اور ایک شرک خفی، اور سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر وہ بڑے شرک کا خوف تو نہیں، لیکن تم اس شرک خفی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وہ ریا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، یعنی جو عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے ہم اس میں پبلک کو بھی شریک کر لیتے ہیں، یہ بھی واہ واہ کرے، یہ بھی سبحان اللہ کہے، یہ کرے، یہ بھی ایک شرکی قسم ہے، لیکن اس میں کافر نہیں ہوتا آدمی، یہ گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اس لیے یہ جملے بھی جو کہتے ہیں کہ جی درود پاک میں ریاکاری بالکل صحیح ہے، وہ اس پہ دلیل تو لے کر آئیں قرآن و حدیث سے۔ ذرا کسی صوفی صاحب کا قول مت سنا دیجیے گا کہ آپ نے کہیں پہ بھی غیر مستند کتاب میں کسی صوفی صاحب کا قول سن کے سنا دیا، یہ قرآن و حدیث کے مقابل آنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو قرآن و حدیث کی مستند اور صریح آیت یا حدیث کے مقابلے میں اس طرح کے اقوال پیش کریں، اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کو بالکل نہ تبلیغ دین آتی ہے، نہ ان کو دین کی اونچ نیچ آتی ہے، کہ کہاں قرآن، کہاں حدیث اور کہاں کسی صوفی صاحب کا قول، اور وہ قول بھی بعض اوقات توڑ موڑ کے خود ہی بنایا ہوتا ہے۔ اس لیے بہرحال ایسی پوسٹ کو پڑھنا اور اس کو فارورڈ کرنا دونوں گناہ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور یہ شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، جس نے ایسا کیا اسے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے توبہ کرنی ہوگی۔